ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی زندگی کا شیوا بنا لے، اپنی صبح شام کا شیوا بنا لے، اپنی زندگی کے لاہ عمل میں دعا کے لیے بھی وقت نکالے۔ اب دعا کرنے کی آداب کیا ہے؟ یہ تو دعا کی اہمیت تھی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اہمیت بتائی کہ یہ اہمیت ہے، یہ فضیلت ہے۔ قرآن مجید کے اندر فرمایا سب سے پہلا ادب کوئی بھی عبادت ہے اس کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ دعا کرو گے اخلاص، خالص اللہ کے لیے مانگنا، اخلاص کے ساتھ خالص اللہ سے۔ اگر دل میں ذرہ برابر بھی شک ہے، دل میں ذرہ برابر بھی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی سن سکتا ہے، اگر ذرہ برابر یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی دینے والا ہے، اگر ذرہ برابر بھی دل کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی لینے والا ہے، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اپنی عبادتیں ہم جتنی بھی عبادتیں کریں ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلا اصول کوئی بھی عبادت ہو اس میں اخلاص نیت کا۔ فرمایا اللہ رب العالمین فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا کرو، اللہ کے سامنے سجدے کرو، رکوع کرو، جھولی کو پھیلاؤ، جبی کو ہم کرو۔ فادعوا اللہ مخلصین، خالص اللہ کے لیے، شک نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہ دعا مانگ رہا ہوں پتہ نہیں قبول بھی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ہم کوئی بھی چیز، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں بیمار ہونے کے بعد، جب اس سے دوائی لیتے ہیں ایک اعتماد اور یقین کے ساتھ واپس آتے ہیں کہ ہمیں اس دوائی سے آرام ہو جائے گا۔ کیا اپنے رب کے سامنے جھولی پھیلانے کے بعد، اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھانے کے بعد، اپنے رب کے سامنے دعا کرنے کے بعد اتنا اعتماد نہیں ہے، اتنا یقین نہیں ہے کہ میری جو پریشانی ہے، میری جو مشکل ہے اس کو میرا رب حل کر سکتا ہے؟ لہذا اعتماد و یقین ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے اپنے رب کی ربوبیت و الوہیت پر کہ میرا رب یہ کر سکتا ہے اور کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو ان تمام کاموں کو کر سکے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں کچھ بچے ملے اور اصول بتائے جناب محمد الرسول اللہ، اصول بتائے۔ بچے کو پکڑا، فرمایا یا غلام الا اعلمک بشیء، کیا میں تمہیں نہ سکھاؤں کوئی ایسی چیز ینفعک جو تجھے فائدہ پہنچائے؟ اور پھر اصولی بات آگے کی، اسلام کے اصول بتائے، ضابطہ بتایا۔ فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا۔ اور دوسری حدیث کے اندر آیا، اللہ کے حبیب نے فرمایا جب تمہیں جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، وہ مانگنا ہو، وہ بھی اپنے رب سے۔ وسائل رب پیدا کرتا ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو رب سے مانگو۔ وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد طلب کرنی ہو تب بھی اللہ سے مدد طلب کرو۔ اگر وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اے بچے جان لے، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ، اگر پوری امت جمع ہو جائے، أَن يَنْفَعُوكَ،
کہ تجھے فائدہ پہنچانے کے لیے لم ينفعک، فائدہ نہیں پہنچائے گی، پوری امت بھی مل جائے، الا بشیء قد کتبہ اللہ الیک، مگر جو اللہ نے تمہاری تقدیر کے اندر لکھ دیا ہے اتنا ہی فائدہ ہوگا جتنا رب نے تمہاری تقدیر کے اندر لکھا ہے۔ فرمایا وَلِوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر یہ پوری امت مل جائے نا کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا ہے، لم يضروك بشيء، اتنا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا قد كتب اللہ لك، مگر جو اللہ نے تمہارے نصیب کے اندر لکھ دیا ہے اتنا ہی فائدہ ہوگا، جو رب نے تمہاری تقدیر کے اندر لکھا ہے اتنا ہی نقصان ہوگا جتنا تمہارے رب نے تمہاری تقدیر کے اندر لکھا ہے۔ پوری کائنات مل جائے نا، نہ ہی فائدہ دے سکتی ہے نہ ہی نقصان دے سکتی ہے۔ اگر فائدہ دینا ہے تب بھی اللہ نے دینا ہے، اگر نقصان دینا ہے تب بھی اللہ نے نقصان دینا ہے۔ اور پھر پیچھے حدیث میں نے پڑھی تھی کہ قضاء و قدر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی الا الدعاء، یہ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے مومن کا۔ اور حدیث کے اندر اللہ کے حبیب نے اس کو ہتھیار کا نام بھی دیا، فرمایا الدعاء سلاح المومن، یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ جنگ بدر کا موقع دیکھو، احد کا موقع دیکھو، حنین میں دیکھو، حدیبیہ میں دیکھو، تاریخ اسلام کے اٹھاؤ، جہاں ایک طرف ہتھیار تھے دوسری طرف بڑا ہتھیار جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا وہ یہ دعا کا تھا۔ جس بھی بڑے سے بڑے مارکے کو آپ لوگے جناب محمد الرسول اللہ دعا کرتے ہوئے ملے گی، اللہ یہ جماعت تیرے سامنے ہے، اللہ یہ جماعت تیرے سامنے ہے، اگر برباد ہو جاتی ہے تیرا دین مٹ جائے گا۔ سب سے بڑا ہتھیار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا تو دعا کا تھا۔ اور مکی دور ہے، اس میں بھی دیکھیے جناب محمد الرسول اللہ کفار و مشرکین سے مقابلہ نہیں کر رہے، دعا کر رہے ہیں، اللہم ایّد الاسلام بأبی جہل بن ہشام وعمر بن الخطاب، اللہ اگر اسلام کو قوت بخشنی ہے، اسلام کو عزت عطا کرنی ہے تو مکہ کے جو دو بڑے کافر ہیں ان میں سے ایک کو مسلمان بنا دے، یا ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ کی اس دعا کو قبول کیا اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ اور جب مسلمان ہوئے پہلا دن تھا، اعلان کیا تھا کہ جو اپنے بیوی اور بچوں کو، بیوی کو بیوہ اور یتیم بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے وہ اسلام کے مقابلے میں آؤ آج ہمیں حرم کے اندر نماز پڑھنی ہے۔ عمر بن خطاب وہ ہیں جو اللہ کے نبی کی دعا سے مسلمان ہوئے، اور پھر عمر بن خطاب وہ ہیں جو دار ارقم سے اسلام کو بیت اللہ کے اندر لے کے آئے تھے۔ یہ دعا کا نتیجہ ہے۔ آج ہم نے دعا چھوڑ دی ہے اور اعتراضات پہ اعتراضات، یہ دعا نہیں کرتے، یہ دعا کے قائل نہیں ہے۔ میرے بھائیو دعا ضروری ہے، انفرادی طور پر جہاں پہ انفرادی ہے وہاں انفرادی ہونی چاہیے، جہاں اجتماعی ہے وہاں اجتماعی ہونی چاہیے۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے، کہاں جناب محمد الرسول اللہ نے اجتماعی کی ہے اور کہاں جناب محمد الرسول اللہ نے انفرادی کی ہے۔ اگر موقع ملے گا انشاءاللہ اس کو بھی بیان کیا جائے گا، لیکن ضرورت ہے آج جو ہم نے دعا کو چھوڑ دیا ہے اپنی زندگی کے لاہ عمل میں دعا کو لایا جائے۔ اپنی صبح شام دن میں رات میں جب بھی موقع ملے اپنے رب کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلایا جائے اور اپنے رب کے سامنے اپنی پریشانیوں کو رکھا جائے، تاکہ رب ذوالجلال والاکرام ہمارے پریشانیوں کو دور کرے اور رب ذوالجلال والاکرام ہمیں جتنے بھی مصائب ہیں ان تمام مصائب سے نکالے۔ اللہ رب العالمین کے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔